اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کی صفات اور جنتی لوگوں کی صفات کا کئی جگہ پر قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض یوں ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، اس میں بہتا ہوا چشمہ ہوگا اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور مخملی مسندی پھیلے ہوں گے۔ سورۃ الغاشیہ میں یہ ہے، اور فرمان باری تعالیٰ یہ بھی ہے، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 2 جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے چشمے ہیں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں جنتوں پر قسم قسم کے میوے 2 قسم کے ہوں گے۔ جنت کی صفات میں بہت سی آیات ہیں، اور جنت کی عورتوں کی صفات میں کئی ایک آیات آئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان جنتوں میں نیچی شرمیلی نگاہ والی حوریں ہیں، جنہیں ان سے پہلے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، گویا وہ حوریں یاقوت اور مونگے مرجان ہیں۔ اور فرمان ربانی ہے، گوری رنگت والی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔ اور ارشاد خدا یہ بھی ہو رہا ہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، اس کا صلہ ہے جو کہ وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی عورتوں کی صفات کے متعلق بہت سی صحیح احادیث ثابت ہیں کہ وہ قیامت کے دن متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض ذکر کی جاتی ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اور حرمت کی علت کیا ہے؟ اس کے متعلق ذیل چند نکات دیے جاتے ہیں۔ اول تو یہ ضروری نہیں کہ حرمت کی ساری علتیں جان سکیں اور ہمیں ان کا علم ہو، تو کئی ایک ایسی علتیں ہیں جن کا ہمیں علم تک نہیں ہوتا۔ لیکن جنت میں حوریں تو اپنے ان خاوندوں کے لیے چھپائی ہوئی ہوں گی، جن کو دنیا میں حرام سے بچنے اور صبر کرنے کی بنا پر یہ بدلہ میں ملیں گی۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ گوری رنگت والی حوریں جنتی خیموں سے نکالی جائیں گی، اور ان کے متعلق فرمایا، جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اس میں ان کی بیوی ہوگی، جیسا قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، اور ہم نے ان کی شادی حور عین سے کر دی ہے، وہ اس پر چھپائی ہوئی ہوں گی جس میں اس کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ عز و جل نے آدمی کے لیے دنیا کے اندر قانون بنایا کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتیں جمع نہیں کر سکتا، تو وہ ہی جنتیوں کو بطور انعام جنتی چاہے حوریں عطا کر دے۔ تو دنیا میں حرام ہونا اور آخرت میں نہ ہونا، اس میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ ان دونوں کے احکام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اعتبار سے مختلف ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ آخرت دنیا سے افضل اور باقی رہنے والی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہت بہتر نہیں دوں گا؟ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویوں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کی نگاہ میں ہے۔ چوتھی، ہو سکتا ہے کہ یہ حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی بندوں کو آزمائش کے لیے ہو، آیا کہ وہ ان احکام پر عمل کرتے ہیں کہ یا نہیں جو انہیں دیے جاتے ہیں، اور جس سے انہیں روکا جاتا ہے، اور اس سے وہ رکتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ایسی چیز سے آزمائش نہیں ہوتی جس کی طرف انسان کے میلان ہی نہ ہو، وہ اسے پسند کرتا ہو۔ آزمائش تو اس کے ساتھ ہوتی ہے جس کے طرف دل کا میلان ہو اور اپنی طرف کھینچے، اور اسی آزمائش میں سے ایک چیز مال بھی ہے۔ اور عورتوں کے ساتھ آزمائش اس لیے بھی کہا کہ وہ اس پر اکتفاد نہ کرے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کی ہیں، اور ان سے اپنی نظر نیچی رکھتا ہے، اور ان سے نفع اٹھانے سے بچتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حرام کی ہیں یا نہیں کی۔
پانچویں یہ ہے کہ دنیاوی احکام آخرت کے احکام کی طرح نہیں ہیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم انہیں کنواریاں رکھیں گے، محبت والیاں اور ہم عمر ہیں۔ تو جنت کی عورتیں پاک و صاف ہوں گی اور دنیا کی عورتوں کی طرح نہ ہوں، انہیں موت آئے گی اور نہ ہی بوڑھی ہوں گی۔ ابو شیخ اصبہانی نے اپنی کتاب العظمہ صفحہ نمبر 1062 مطبوعہ دارالعاصمہ الریاض میں فرمایا ہے کہ جنت کی حور اگر سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک سے ساتوں سمندر کا کھارا پانی شیریں ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، جنت میں کعبے کا نام کی ایک حور ہوگی، اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا سارا پانی شیریں ہو جائے گا۔ قرآن کریم اور احادیث میں وارد ہوا ہے کہ حوروں کی چند صفات یہ ہیں کہ پاک و صاف ہوں گی، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، خوب گوری چٹی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی۔ اس سلسلے میں اور بھی بیان ہے کہ اس سے پہلے انہیں کسی انسان یا جنات نے نہیں چھوا ہوگا، محفوظ موتیوں کی مانند ہوگی۔ قرآن مجید سورہ بقرہ، سورہ صافات اور سورہ واقعہ وغیرہ میں وارد ہوا ہے۔ ہر حور ایسی ہوگی کہ اگر وہ زمین کی طرف جھانک لے تو اس کے حسن کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہو جائے اور اس کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو جائے اور اس کی اوڑھنی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر نصیحت کرے اور ہمیں اپنے احکام کی اطاعت کرنے کی توفیق اور اس پر ثواب کا یقین کرنے اور اس پر اجر حاصل ہونے اور اپنے عذاب سے امن و امان میں رکھے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔